السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ معزز و مکرم سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز ساتھیو، اللہ جل جلالہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو اور ہر پیغمبر کو اپنی قوم کی طرف، اپنی امت کی طرف، اپنی برادری کی طرف، اپنے گاؤں بستی والوں کی طرف بھیجا گیا۔ کس چیز کے لیے بھیجا گیا؟ تو وہ صرف اور صرف بندگان خدا کو دنیا کے جھمیلوں سے ہٹا کر ان کا خالص توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، اس کے خالق کی طرف ہو جائے۔ بس ایک یہی مقصد تھا کہ جو بندے اللہ سے دور جا چکے ہیں ان کو ان کے ہی خالق سے، ان کے ہی رب اور پروردگار سے ملا دیا جائے۔ تو اس لیے انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ پھر سب سے اخیر میں تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو بندگان خدا اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں تو وہ اپنی امت کو اور اللہ کے بندوں کو ان بت پرستی سے اور اللہ کے منکر کو اللہ سے ملا دے۔ لیکن تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو پہلے آ چکے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخیر میں آئے تو خاتم الانبیاء کہلائے، اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہے۔ آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کائنات کے اندر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی آخری شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی آخری طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہونے والی کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ آخری کتاب ہے۔
اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ آخری کتاب ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گزشتہ کتابیں تھیں، توریت، انجیل، زبور یا بقیہ اور بھی صحائف تھے، صحیفے، تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کتابوں کو اور ان پیغمبروں کی شریعت کو منسوخ کرنا تھا، یعنی ان کی شریعت کو ایک مدت تک کے لیے اور ایک حد اس کی متعین تھی، ایک لمٹ وقت کے لیے، ایک لمٹ ٹائم کے لیے اس کو نازل کیا گیا تھا، اس کو لاگو کیا گیا تھا۔ اس لیے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لی، لیکن جب باری آئی کتاب اللہ کی یعنی قرآن مجید کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لی۔ کیوں؟ قیامت تک کے لیے اسی شریعت کو چلنا ہے، قیامت تک کے لیے اسی قرآن کے احکام کے اوپر عمل ہونا ہے، قیامت تک کے لیے شریعت محمدی ہی کو فروغ دینا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری یعنی قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی۔ اور 14ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تاکید در تاکید ہے اور بالکل یقین دلایا گیا ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ کیا کہ انا، اگر ایسا کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی صرف کہہ دیتے کہ نحن نزلنا الذکر و نحفظ القرآن، اس طرح سے، تو اس طرح سے کہہ دیتے تو بات پوری ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے انا، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر کہا نحن، ہم ہی، نحن نزلنا الذکر، نزلنا الذکر، یہاں پر ذکر سے مراد جو ہے قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کلام پاک بھی کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتے ہیں، قرآن شریف بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، اور وَإِنَّا، پھر تاکید لایا کہ یقیناً یاد رکھو، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ وَإِنَّا لَهُ، اس کو یعنی قرآن کریم کو، یعنی لہو سے مراد قرآن کریم ہے، تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے، کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ کسی اور کتاب کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے کہا کہ لہو وَإِنَّا لَهُ، یقیناً ہم ہی اس کی، کس کی؟ قرآن کریم کی، لہو لحافظون، یہاں پر لحافظون کے اندر جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، پھر یہ یقین دہانی کے لیے اور ہمارے یقین کو بڑھانے کے لیے ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ تو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اتنی تاکید لا کر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لاکھ دنیا چاہے، لاکھ دشمنان اسلام چاہے، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے قرآن کریم کی حفاظت کو لے لیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی مثال اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا ہم نے کسی کو کہا کہ تو مار کھائے گا، تو مرے گا، یعنی کوئی بھی اس کو مارے گا، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، بس ایک بات بول دی گئی، پھر کہا گیا کہ ضرور بھی ضرور تو مار کھائے گا، اس کے اندر شک نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر ایک اور تاکید لگا دی کہ ضرور
تو مجھ ہی سے اور تو ہی مار کھائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اس کے اندر اور تاکید بڑھ گئی کہ میں تجھے ماروں گا۔ پہلے تو کہا جا رہا تھا کوئی بھی مارے گا نہیں مارے گا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں ہی تجھے ماروں گا۔ یہاں پر تجھے بھی کہا گیا کہ تجھ کو ہی ماروں گا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر کسی بھی چیز کی تاکید کو بتلائی جا رہی اور یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یقیناً تو مار کھائے گا، یقیناً تجھے مارا جائے گا، اور میں ہی ماروں گا اور تجھے ہی ماروں گا۔ تو اتنی ساری تاکید لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور ایک بات اور کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ خود رب کائنات کا کلام ہے۔ جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور ابتدائے اسلام تھا اور یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، اسلام کی تبلیغ کرتے، اسلام ان تک پہنچانے جاتے، اور جو بت پرستی کے اندر ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا تھے انہیں اپنے پروردگار کی طرف بلانے کے لیے جاتے اور یہ قرآن کریم انہیں پڑھ کر سناتے، تو وہ کہتے تھے کہ ارے یہ قرآن تو یہ محمد بنا کر لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محمد بنا کر لاتے ہیں، اس کے اندر کوئی دم نہیں ہے، ایسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو قرآن نے انہیں چیلنج کیا کہ تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو جہاں کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم بھی اسی گاؤں قصبے اور بستی کے رہنے والے ہو، تم بھی اسی جزیرۃ العرب کے رہنے والے ہو، تمہاری بھی زبان وہی ہے، طلاقت لسانی کے اندر تمہاری کوئی مثال نہیں، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں کے اندر کھلبلی مچا دیتی ہے، یعنی اتنے اچھی شعر و شاعری کرتی ہے، اتنے اچھی تمہاری زبان ہے، تمہاری زبان کے اندر فصاحت و بلاغت ہے، اور تمہارے زبان کے اندر اور تمہارے بولنے کے اندر ایک الگ ہی انقلاب برپا ہوتا ہے، تو آؤ تم بھی اس چیلنج کو قبول کرو اور اس جیسا کلام پیش کر دو۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چودھریوں کو چیلنج کیا اور ان کے رگ حمیت کو للکارا کہ آئیے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ محمد بنا کر لاتے ہیں، تو چیلنج کو قبول کریے اور پیش کر دیجئے اس جیسا کلام۔ کہلوایا گیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہا گیا کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو، تمہارا یہ گمان ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو دنیا کے تمام انسان و جنات بھی اکٹھا ہو جائے، تمام مخلوق جمع ہو جائے اور پھر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو وہ اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایک دوسرے کا حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کرنے لگ جائے، اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن نے چیلنج کیا، لیکن اس چیلنج کے اوپر ان تمام اہل عرب کو اور اہل قریش کو اور تمام اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کو سانپ سونگھ گیا، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا کلام تھا ہی نہیں، یہ تو کلام اللہ کا کلام ہے، یہ الفاظ اللہ کے الفاظ ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ احکام اللہ کے احکام ہیں، تو پھر کس طرح سے کوئی اس کلام کے چیلنج کو اور اس دعوے کو قبول کرتے اور اس جیسا کلام پیش کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر بس نہیں کہا، یہیں پر ٹھہرے نہیں، ان کے رگی حمیت کو پھر للکارا اور ان کے اس دعوے کو پھر چیلنج کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ کسی انسان کا کلام ہے،
تو ٹھیک ہے تم اس جیسا پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے، پورا کلام نہیں لا سکتے، تو اس جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فرمایا گیا 12ویں پارے کے اندر کہ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ دعویٰ کیا گیا کہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں ہی پیش کر دو۔ اور پھر آگے کہا گیا ایک اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ کلام تو اللہ کا ہے، تو ایک اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو تم بلا لو، اب اس سے مدد لے لو اور اس کا ہیلپ لے کر تم اس طریقے سے قرآن کریم پیش کرنے کی کوشش کرو اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ لیکن یہاں پر بھی اس چیلنج کے اوپر بھی اہل عرب سے اور اس معاشرے سے کوئی آواز، کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کہیں سے کوئی چونکہ آواز نہیں آئی اور کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر بس نہیں کہا، یہیں پر ٹھہرے نہیں، رکے نہیں کہ چلیے اب یہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، یہ لوگ چیلنج قبول نہیں کر سکتے اور اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے ہیں، اور نیچے اترتے ہیں کیونکہ ان کی کمر توڑنی تھی اور ان کو یہ بتلا دینا تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کسی انسان کا قرآن نہیں ہے، یہ احکام اور یہ شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں یہ خود بنا کر نہیں لاتے ہیں، بلکہ یہ تو آسمانی وحی ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پھر انہیں للکارا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور نیچے اترتے ہیں، جس کو دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 3 کے اندر کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لاتے ہیں، یہ خود ساختہ کتاب ہے، تو پھر آئیے پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے، 10 صورتیں پیش نہیں کر سکتے، ایک ہی صورت پیش کر دیجئے اور جس کی چاہیے تم مدد طلب کر لو، جس کو چاہو اپنے ساتھ لے لو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حواریوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوست و احباب کو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ساتھ کر لو، جس کو ساتھ کرنا ہو، جس کی مدد لینا ہو لے لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن اس چیلنج کے اوپر بھی کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی اور ان کی رگ حمیت نہیں پھڑکی، اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اسی کے اگلی آیت کے اندر کہہ دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ ایک ہی بار نہیں کہا، اگر ایک بار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کو کہہ دے اور بغیر تاکید کے بھی کوئی بات کا حکم دے دے یا کسی بات کی طرف یقین دہانی کرانا مقصود ہو تو ایک مرتبہ کہنا اور بغیر تاکید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہہ دینا کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہو تم۔ پھر اس چیلنج کو بھی کسی نے قبول نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر بس نہیں کیا اور نیچے اترتے ہیں کہ دیکھو تم پورا قرآن نہیں لا سکے، 10 صورتیں پیش نہیں کر سکے اور ایک صورت بھی بنا کر ہمارے سامنے اس کی مثال قائم نہیں کر سکے، تو اس جیسی
ایک بات ہی پیش کر دو نا، ایک بات ہی پیش کر دو۔ لیکن اس چیلنج کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ہم لوگ تو عجمی ہیں، یعنی ہم لوگ عربی نہیں ہیں، ہم لوگ عربی زبان جانتے نہیں ہیں، اس کے مفہوم نہیں جانتے، اس کے مطالب نہیں جانتے، اور اس کے لغات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمیں پڑھنا ہوگا تو بہت محنت لگے گی، لیکن وہ تو عرب قوم تھی، ان کو للکارنا اور ان کو چیلنج کرنا ہنسی کھیل نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست للکارا اور آخر میں ان کی کمر توڑ دی گئی کہ نہیں، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ آسمانی وحی ہے، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کا قرآن ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کتاب نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ آخری کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ تو جیسا کہ شروع میں آیت پڑھی گئی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے آخری کتاب ہے اور ہماری نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات لے لے تو پھر اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ جب بر صغیر کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہوا، انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا، تو پھر بیٹھ جانے دیجیے، تو جب قبضہ کیا انہوں نے تو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ ارے یہاں تو بڑے بڑے قرآن کریم کے حافظ ہیں، بڑے بڑے قرآن کریم کے عالم ہیں اور جانکار ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ لاکھ کوشش کے باوجود یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، اسلام مٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، قرآن ان کے سینوں سے ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پلاننگ کی اور انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ان کے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات آئی کہ دیکھیے جو قرآن کریم کے جتنے بھی حافظ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور اسے مار دیا جائے، تب جا کر ان کے اندر سے قرآن کریم کی محبت ختم ہو سکتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، لاکھوں علماء کرام کو سولی کے اوپر چڑھایا گیا، انہیں خنزیر کے کھال کے اندر بند کر کے توپ کے منہ کے اوپر رکھ کر انہیں اڑا دیا گیا، انہیں پھانسی دی گئی، انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں گرم گرم تیل کے اندر ابال دیا گیا۔ اب جب ہزاروں حفاظ کرام کو انہوں نے اس طرح سے قتل کر دیا اور مار ڈالا، انہیں شہید کر دیا، تو پھر انہیں ایسا لگا کہ اب یہ بر صغیر ہمارا ہے۔ وہ جاتا ہے اپنے سردار کے پاس اور کہتا ہے کہ اب تو بر صغیر کے اوپر ہماری حکومت ہوگی، ہمارا رول چلے گا، ہمارا قانون اور دستور چلے گا۔ کہ اتنے میں اس کے کان کے اندر یہ آواز آتی ہے کہ کسی جھوپڑی کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے۔ جب وہاں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ایک نابینا حافظ ایک نابینا بچے کو اور نابینا شخص کو وہ پڑھا رہا ہے۔ پڑھنے والا بھی نابینا ہے، پڑھانے والا بھی نابینا ہے۔ اب وہ جب دیکھا اس معاملے کو تو کہا کہ نہیں، ہم اس بر صغیر کے اوپر کبھی حکومت نہیں کر سکتے اور ہم اس قرآن کریم کو کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ایک اسلام دشمن اس کا اقرار کر لیتا ہے کہ ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، ہم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، تو پتہ چلا کہ حقیقت میں قرآن آسمانی قرآن ہے اور یہ احکام آسمانی احکام ہیں۔ کوئی اس احکام کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس قرآن کو بدل نہیں سکتا، لاکھ دنیا چاہے۔ ہم لوگوں کے یہاں اپنے مذہب کے اوپر، اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے رہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے کئی گنا زیادہ قرآن کریم کے احکام کے اوپر عمل کر کے بتلا رہے ہیں۔
اس لیے ہمیں نہ مایوس ہونا ہے، نہ ہمیں گھبرانا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اس کو اس طرح سے کریں گے ہمارے احکام بدل جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم کے احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر قیامت تک کے لیے ہے، اس کی امت قیامت تک کے لیے ہے، اسی طریقے سے قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور احادیث نبویہ اور طریقہ نبویہ یہ قیامت تک کے لیے ہر ایک امت کے لیے ہے۔ چاہے دشمن کس طرح سے بھی کتنا بھی کوشش کر لے، اس قرآن کے احکام کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے رگ و ریشے کے اندر اور خون کے آخری قطرے کے اندر نبی کی ایسی محبت رچی بسی ہوئی ہے، قرآن کی محبت ایسی رچی بسی ہوئی ہے کہ وہ جان تو دینا گوارا کر سکتا ہے، لیکن شریعت کا ایک حصہ بھی وہ قبول نہ کرے، اسے چھوڑ دے، اس کو وہ گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جو قوانین کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی ضرور اس طریقے سے ان سے بدلہ لے کر، یا جس طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالی حکمت کے تحت انہیں بدلہ لینا مناسب ہوگا ضرور لے کر رہے گا، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہمیں جو تدابیر بتلائی گئی ہے، ہمیں جو ہمارے بڑوں کی طرف سے جو طریقہ کار عمل کے لیے دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے موبائل سے وہ جو ای میل بھیجتے ہیں اس کا عمل کرے، اور آپ کو بار بار بتلایا گیا ہے، اور ہر ایک کے موبائل میں یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اور الگ الگ پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ تک پہنچ چکا ہے، اور اس کو آپ دیکھیں اور عمل کی کوشش کریں، اور اس کے اوپر آپ بالکل اپنا کام کر کے بالکل فری ہو جائے، باقی کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے۔ ہمارے بس میں جتنا تھا ہم اللہ سے کہہ دے ہم نے کر لیا ہے، باقی اللہ آپ کی شریعت ہے، آپ کا دین ہے، آپ کے احکام ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، ہم اسے بچا نہیں سکتے، ہم اس کے اوپر پورے طور پر عمل نہیں کر سکتے، آپ اپنے احکام کی، آپ اپنے شریعت کی حفاظت کر لیجئے، ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے کر لیا، اب آپ کا کام ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم معذور بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے اس عمل کے ذریعے سے بڑے بڑے کام کو اور ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کی کوشش کی جائے گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔